ایک یہ معاملہ نوٹیفیکیشن والا سب سے سیریس تو تھا ہی، لیکن اس کے بعد پھر اتحادیوں خفا ہو گئے، راضی کر لیا گیا مختلف مواقع پہ ہم نے دیکھا. اب کل جہاں سال ختم ہو رہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہیں نہیں جا رہی حکومت، تو کیا واقعی اتنے ہی مطمئن رہی حکومت اس سال پورا؟ یہ افسر جو وسیم نے نوٹیفیکیشن والے معاملے کا کہا نا، یہ اگر اس سے پہلے پرائم منسٹر کہتے اور وہ کہتے رہیں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی تو ہم کنونس ہو جاتے کہ ہاں کہیں نہیں جا رہی، کیونکہ اگر حکومت نہیں چلی ان 3.5 سالوں میں تو اپوزیشن نے حقیقی اپوزیشن نہیں کی اور ابھی تک نہیں کی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خان صاحب کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، پی ٹی آئی اپنی خود اپوزیشن ہے اور انہوں نے جو سب سے بڑا بلنڈر کیا. دیکھیں سال کا آغاز ہوا تو اکانومی ڈی ٹریک تھی 2021 کی اگر بات کریں کہ جی مہنگائی آ گئی، آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم چلے گئے. پھر وہ کووڈ کے بعد تھوڑا سا چونکہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ تھوڑا سا انہوں نے جو تھا معطل ہو گیا تھا، تو تھوڑا سا سکون کا سانس ہمیں ملا، سب کچھ انہوں نے کووڈ پہ ڈال دیا. اس کے بعد ایک فیز ایسا آیا کہ ہمیں لگا کہ اکانومی، اسپیشلی جب ترین صاحب آئے، ہی از ویری گڈ ود اے ٹاک، جو وہ کہتے ہیں اور جس انڈوزمنٹ سے کہتے ہیں، وہ جیسے ہی آئے انہوں نے کہا تھا کہ جناب 3 سال میں آپ لوگوں نے معیشت کا ستیہ ناش کیا ہے، اب میں ٹھیک کروں گا. تو ہمارے جیسے لوگ کہتے تھے یار یہ تو واقعی انٹروسپیکشن سے شروع کر رہے ہیں. تو وہ ایک فیز 2-3 مہینے کا ایسے آیا کہ ہمیں لگا کہ واقعی مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری میں بوم آ گیا اور اب تو واقعی خان صاحب جو ہیں وہ 5 سال پورے کر لیں گے. لیکن اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن والا معاملہ ہوا، کیونکہ دیکھیں پچھلے 3 سالوں میں جو بلنڈرز ہوتے رہے نا، ہوا یہ کہ ایک پیج کی وجہ سے وہ سارا بلنڈر جو تھا، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا برشنگ انڈر دا کارپیٹ، وہ سارا گن جو ہے کارپیٹ کے نیچے جمع ہوتا رہا. جیسے ہی نوٹیفیکیشن کا معاملہ آیا تو اس نوٹیفیکیشن والے معاملے کو ایک آپ ٹویٹ سے جوڑ دیں، جس کے بعد نواز شریف صاحب کے بھی معاملات کافی بگڑ چکے تھے. تو یہ بالکل وہی ایک پوائنٹ ایسا تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ پاکستانی سیاست کا، اور اس کی امپلیکیشنز جو ہیں اگلے چند ہفتے میرے خیال میں یہ کافی اہم ہے. یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ 2022 جو ہے یہ کیسا ہوگا خان صاحب کے لیے. اور مجھے لگتا نہیں ہے آئی ہوپ آئی ایم رانگ، کیونکہ ہر ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، لیکن خان صاحب مجھے 5 سال اس لیے پورے نہیں کرتے دیکھ رہے کہ یا وہ رہیں گے یا باقی لوگ جو ہیں کسی نہ کسی کو گھر جانا پڑے گا. اور یہ اگلے 3 سے 4 ویک میں بہت سارے معاملات طے ہو جائیں. اچھا وسیم، اپنا اس بارے میں بھی ایک کامنٹ ضرور کیجئے گا. میں جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ پاپولیرٹی کے اعتبار سے پی ٹی آئی ہم نے دیکھا جب اقتدار میں بھی آئی، خاص کر نوجوان ایک نیا ہم نے طرز سیاست دیکھا اور لوگوں کے انٹرسٹ بھی دیکھا، اس حوالے سے کوئی نقصان پہنچا ہے وہ جو پاپولیرٹی تھی؟ اور یہ بات جو بارہا کہتی تو ابھی بھی ہے حکومت کہ ہمارے علاوہ دوسرا آپشن ہی کیا ہے، لیکن کیا لوگوں نے کسی اور کو دوسرے آپشن کے طور پہ دیکھا ہے اس سال میں؟ اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاپولیرٹی کو ایک ڈینٹ تو لگا ہے جس کی مین وجہ انفلیشن تھی، لیکن جتنی زیادہ پرابلمز رہی ہیں، جتنی زیادہ گورننس کے ایشوز رہے ہیں اور انفلیشن رہی ہے، اس اعتبار سے گورنمنٹ کو جتنا انپاپولر ہونا چاہیے تھا اتنی میرے خیال میں ہرگز بھی نہیں ہوئی. میرا آج بھی خیال ہے کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اس میں سے ایک بڑی اکثریت آج بھی رائٹلی اور رانگلی اس بات پہ کنونس ہے کہ اگر مہنگائی ہے تو عمران خان کیا کرے، یہ گلوبل فینومینا ہے، یا اگر مہنگائی ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کی ذمہ دار سابقہ حکومتیں بھی ہیں. تو مجھے بہرحال یہ لگتا ہے کہ پاپولیرٹی کے فرنٹ پہ ایک ڈینٹ پڑا ہے، لیکن کوئی ایسا بہت بڑا کوئی دھچکا نہیں لگ گیا. اور جو آپ نے آپشنز آلٹرنیٹیوز کی بات کی، اگین مجھے لگتا ہے کہ پیپلز یعنی پی ٹی آئی کے کیمپ میں دیکھیں نا، کچھ کیمپس تو ہے نا کہ بھئی نون لیگ کے ووٹر نے نون کو ہی ووٹ دینا ہے، پی ٹی آئی کے ووٹر نے پی ٹی آئی، جو سوئنگ ووٹر ہے وہ طے کرتا ہے کہ ہوا کس طرف چلے گی. تو ان سوئنگ ووٹر میں سے جو پرو پی ٹی آئی ووٹر ہے ان میں سے اکثر میرے خیال میں جو پی ٹی آئی سے ناراض بھی ہے یا غیر مطمئن بھی ہے، وہ بھی اپوزیشن کے کسی رہنما کو مسائل کا حل نہیں سمجھتا میری رائے میں. جی جو ایک اس وقت ہم جیسے صحافی ہیں نا، ہم یا تو مائک لے کے چلے جائیں جی عوام کی رائے کیا ہے، اور یا یہ ہے کہ ضمنی الیکشنز پہ چلے جائیں. کراچی سے آپ شروع ہوں، وہ نشست جو فیصل واڈا نے چھوڑی، جو جیت چکی تھی تحریک انصاف، 4-5 نمبر پر وہاں پر آئی. پھر پنجاب کے سارے ضمنی انتخابات 90% تحریک انصاف ہاری، ٹھیک ہے. پھر آپ آ جائیں کے پی کے لوکل باڈیز، میں اس دن وہاں پہ موجود تھا. آپ اگر 10 ووٹر سے پوچھتے نا تو 7-8 کا بڑا سمپل جواب ہوتا، ہم نے کسی کو بھی ووٹ دے دینا ہے، ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا. اور آسما نے آپ کو پشاور صرف کی ایگزامپل دی نا،
یہ ایک ایسا ڈسٹرکٹ تھا کہ 2013 اور 18 میں ساری اپوزیشن مل کر تحریک انصاف کو نہیں ہرا سکتی تھی. آج تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ وہاں سے 50,000 لیتا ہے اور تحریک انصاف مخالف ووٹ وہاں پہ 2.5-3 لاکھ پڑا ہے. تو یہ جو عوام کا موڈ ہے اس سے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اور میں وسیم سے پارشلی اس پہ ایگری کروں گا کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ اس کا وہ انٹیکٹ اس صورت میں ہے, وہ ناراض ہے, وہ گھر سے نہیں نکل رہا. اگر وہ انٹیکٹ بھی رہتا ہے وہ کسی اور کو ووٹ نہیں دیتا, لیکن اگر وہ گھر سے نہیں نکلتا, اور ہم نے لوکل باڈیز میں بھی دیکھ لیا کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں یا انہوں نے کسی اور کو ووٹ دیا ہے اور یا وہ گھر سے ہی نہیں نکلے. خان صاحب کے لیے وہ ابھی فی الحال نکلنا نہیں چاہتے. تو یہ اپوزیشن کے لیے بھی کوئی خاص ون ون نہیں ہے نا پھر تو ساری صورتحال کے اندر. نہیں, لیکن عوام کے پاس دیکھیں, عوام کے پاس آپشن. میں آپ کو یہ بتاؤں مولانا صاحب کیوں ان ایکسپیکٹڈلی لوگوں کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہے ان کا ووٹ لینا, میرے لیے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ صرف عمران خان کو ذمہ دار نہیں سمجھتے, عمران خان کو مطلب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مقتدرہ ان کو لے کے آئی 2018 میں, بہت سی چیزیں اوپن سیکرٹ ہیں, وہ والا ووٹ جو ہے وہ کلیئرٹی میں نہ پیپلز پارٹی کو پڑا ہے نہ عوامی نیشنل پارٹی کو پڑا ہے, کیونکہ ان دونوں کی سیاست جو ہے وہ درمیان میں رہی ہے. ایک مولانا صاحب ہیں جو کلیئر کٹ شروع سے وہی بات کر رہے ہیں. کامنٹ عادل آپ کا بھی ہے کہ مختصر کامنٹ, کیونکہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی کام کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں جو آسما صاحبہ نے کی ایک منظم طریقے سے میڈیا کے اوپر سے اعتبار اٹھایا گیا, جمہوری نظام کے اوپر سے بھی کافی حد تک لوگوں کا, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ شکوہ رہتا ہے اور اگلے سال کیا بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی 1-2 پوائنٹس اگر آپ دے دیں. میں بالکل اگر بریف سے آپ کو بتاؤں نا, وہ یہ کہ بالکل ہم نے یہ 3-3.5 سالوں میں دیکھا کہ ایسا ہوا, اور یہ نہیں کہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے ایسے کیا. اس سے پہلے نون لیگ کے دور میں بھی ہوا, پیپلز پارٹی کے دور میں تھوڑا سا کم ہوا, لیکن ہوا ضرور. مطلب نون لیگ کے دور میں بھی ایسے صحافی تھے جو انہیں اگر پسند نہیں تھے تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ اٹس این اوپن سیکرٹ, اور بہت ساری چیزیں ہم یہاں پہ کر نہیں سکتے. لیکن نہیں, میں میڈیا پہ آتا ہوں, دیکھیں ہمیں بھی اپنا انٹروسپیکشن تو کرنا چاہیے, لیکن اس وقت جو ویئر پی ٹی آئی گورنمنٹ از گوئنگ رانگ پچھلے 3.5 سالوں میں, اور ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سے جب میڈیا سوال کرتا ہے تو آپ الٹا میڈیا پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. آپ نے باقاعدہ اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں, سوشل میڈیا ٹرولنگ بریگیڈ بنایا ہوا ہے, اور وہ آپ کو خود کو حکومت اس سے ایکسپوز ہو رہی ہے. جو آپ اچھے کام بھی کر رہے ہیں نا وہ اس میں دبتے جا رہے ہیں. اب میں اگر اپنے صحافیوں کی طرف آؤں تو دیکھیں جرنلزم اور ایکٹیویزم میں بڑی تھن لائن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں ہمیں بھی بحیثیت صحافی بیلنس رہ کے خان صاحب پہ ہم تنقید تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی گود میں بیٹھ کر ایسا کریں, ان پر تنقید نہ کریں, صرف انہی پر کریں, تو یہ بھی ہمیں بہت اہم بات اور بہت بنیادی بات آپ نے کی. عادل, بہت شکریہ آپ کا. عادل شاہ زیب. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے.